رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، سرور نور ہو دل میں، بہار آنکھوں میں، سرور نور ہو دل میں، بہار آنکھوں میں، سرور نور ہو دل میں، بہار آنکھوں میں، جو خواب میں کبھی آئے نگار آنکھوں میں، جو خواب میں کبھی آئے نگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار 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 آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں،
کچھ ایسا کر دے میرے دیگر آنکھوں میں، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، لگاؤں خاک کے قدم بار بار آنکھوں میں، لگاؤں خاک کے قدم بار بار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے دیگر آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بغیر آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بغیر آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے دیگر آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو اپنے نوری، پیا ہے جام محبت جو اپنے نوری، پیا ہے جام محبت جو اپنے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ صلو علی الحبیب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ
رضا الہی کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے دعائے افطار میں ہونے والے اس سنت بھرے بیان کو سماعت فرمائیے کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے ہو سکتا ہے اس کی برکتیں جاتی رہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، دعا افطار کا سلسلہ ہے، اور آج ماہ رمضان المبارک کی 28 تاریخ ہے، اور بس کچھ دیر میں یہ تاریخ بھی رخصت ہو جائے گی، یہ دن بھی رخصت ہوگا، اور کل ماہ رمضان کا 29واں دن ہوگا، اور ممکن ہے کہ کل چاند نظر آ جائے اور ماہ رمضان کا کل کا آخری دن ہو، اور اگر مقدر نے یاوری کی تو مزید ایک دن ملا تو 2 دن کے بعد ماہ رمضان رخصت ہو جائے گا۔ ہم نے ماہ رمضان المبارک کے متعلق یہ بات سنی کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ لیکن ناظرین یہ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عشرہ رحمت ہی میں رب تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، یا مغفرت والے عشرے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، یا عشرہ جہنم سے آزادی ہی میں جہنمی جہنم سے آزادی پاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسے اعمال ہے کہ اگر ماہ رمضان کے علاوہ بھی بندہ ان اعمال کو کرے تو اللہ پاک کی رحمت اسے حاصل ہو سکتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت حاصل کر سکتا ہے، وہ جہنم سے آزاد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان اعمال کو کرنا ہوگا جو رحمت کا مستحق بنائیں گے، یا مغفرت دلائیں گے، یا جہنم سے آزاد کرائیں گے۔ آج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے جہنم سے بچانے والے اعمال یہ ذکر کرنے لگا ہوں۔ اب جہنم سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ پہلے اسے سمجھنا ضروری ہے کہ جہنم یہ بڑی سخت جگہ ہے، ایسی جگہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں اس کے بندوں کو، اس کے گناہ گار بندوں کو سزائیں دی جائے گی، ایسی سزائیں کہ جسے برداشت کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں۔ بلکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت تو یوں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے جہنم میں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی داخل نہ فرما، یعنی ایک لمحہ پھر اس لمحے کے بھی کروڑوں حصے کر دیے جائے، تو امیر اہل سنت دعا کرتے ہیں کہ اس کروڑویں حصے کے وقت کے برابر بھی مجھے جہنم میں داخل نہ کیا جائے۔ یعنی جہنم اتنی سخت ہے کہ ہم ایک لمحہ تو کجا، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی جہنم میں نہیں رہ سکتے۔
لیکن اگر گناہ گار ہیں اور ایسے کام کرتے رہے ہیں جو رب کو ناراض کرتے رہے ناراض کرنے والے ہیں اور ایسے کام کر کر رخصت ہوئے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کریں جو جہنم سے بچانے والے ہوں اور جنت میں داخل کرنے والے ہوں۔ یہ اعمال رمضان میں بھی کیے جا سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل وہ اعمال کیا ہیں وہ آپ کے سامنے آج عرض کروں گا۔ اس سے پہلے جہنم کیا ہے وہ سنیے تاکہ جہنم سے بچنے کا پھر ذہن بھی بن سکے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی پیاری کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال ایک کتاب شائع کی ہے۔ اس میں ایک روایت منقول ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے کعب ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سناؤ۔ تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین اگر آپ قیامت کے دن 70 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے عمل لے کر بھی آئے تو قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں حقیر جاننے لگیں گے۔ قیامت کے حالات دیکھ کر آپ کو اپنے اتنے عمل کہ 70 انبیاء اکرام کے اعمال وہ بھی حقیر لگنے لگیں گے۔ اس پر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا، اے کعب مزید سنائے۔ تو انہوں نے عرض کی، اے امیر المومنین اگر جہنم میں سے بیل کے ناک جتنا حصہ مشرق کی سمت کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود لوگوں کے دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہہ جائیں گے۔ یعنی اس شدت کی وہاں آگ ہوگی، اور کھولا بھی جہنم کو کتنا، ناک کے بیل کی ناک کے برابر، اور کھولا جائے دوسری سمت مشرق کی سمت تو مغرب میں رہنے والوں کے دماغ کھول کر بہنے لگیں گے۔ اس پر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا، اے کعب اور سنائیں۔ تو انہوں نے پھر عرض کی، اے امیر المومنین قیامت کے دن جہنم اس طرح بھڑکے گا کہ کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے ربی نفسی ربی نفسی، یعنی اے رب آج میں تجھ سے اپنی بخشش کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید بتایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ عز و جل اولین و آخرین کو ایک ٹیلے پر جمع فرمائے گا، پھر فرشتے نازل ہوں گے، صفے بنائیں گے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اے جبریل جہنم کو لے آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کو اس طرح لائیں گے کہ اس کی 70,000 لگاموں کو کھینچا جا رہا ہوگا۔ پھر جہنم مخلوق سے 100 سال کی دوری پر جب پہنچے گی، یعنی مخلوق سے اتنی دور ہوگی کہ 100 سال کا راستہ طے کیا جائے، اتنی دوری پر جہنم جب پہنچے گی تو اس میں اتنی شدید بھڑک پیدا ہوگی کہ جس سے مخلوق کے دل خوف کے مارے بہہ جائیں گے۔ پھر جب دوبارہ بھڑک ہوگی تو ہر مقرب فرشتہ وہ نبی مرسل گھٹنوں کے بل گر جائے گا۔ پھر جب تیسری مرتبہ بھڑکے گی تو لوگوں کے دل گلے تک پہنچ جائیں گے اور عقلیں گھبرا جائے گی، کوئی سوچکا نہ پڑے گا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے، میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں،
پھر موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوں گے، یا الہی میں اپنے مناجات کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام عرض کریں گے، یا الہی تو نے مجھے عزت عطا فرمائی تھی، اس کے صدقے میں صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں، اس مریم کے لیے سوال نہیں کرتا جس نے مجھے جنا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے بروز قیامت جب جہنم کو لایا جائے گا تو کیسا جا گداز منظر ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے، اس وقت سورج 4000 برس کی راہ پر ہم سے ہیں اور اس طرف اس کی پیٹھ ہے، لیکن اس کی تپش اور گرمی کا حال کیا ہے؟ قیامت کے دن سورج صرف 1.25 میل پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا جہاں ہم ہیں، بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں انسان کا پسینہ جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھنا شروع کرے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا تو کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینے، کسی کے گلے تک۔ اور جو بدکار ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراتے ہوں گے تو منہ تک ان کے وہ پسینہ چڑھ جائے گا اور مثل لگام وہ پسینہ ان کو جکڑ لے گا، جس میں یعنی وہ اپنے ہی پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی وہ بیان کرنا ضروری نہیں، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئے گی، دل ابل کر گلے کو آ جائے گا، ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا، پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چرائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ یہ سب مسائل، یہ سب تکالیف، یہ ساری پریشانیاں کیا کم ہوگی کہ اس کڑے وقت میں جہنم کو بھی لایا جائے گا کہ اس کے بھڑکنے سے مخلوق کے دل دہلیں گے، مقرب فرشتے، اور یہی نہیں انبیاء کرام علیہم السلام تک اس سے پناہ مانگنے کے لیے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور ہر ایک عافیت کا سوال کرے گا۔ درد سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، اذن سے تیرے سرے حشر کہے کاش حضور، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک ہو یا بد، ہر ایک کو جہنم پر بنے ہوئے پل سے بھی گزرنا ہوگا۔ چنانچہ اس پل کے بارے میں اللہ پاک پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر ہیں یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات۔ یعنی یہ پل صراط جہنم پر بنا ہوا ایک پل ہوگا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، پل صراط 15,000 سال کی راہ ہے، 5,000 سال اس پر چڑھنے کے، 5,000 سال اس پل سے اترنے کے، اور 5,000 سال برابر کے۔ یہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز ہے اور وہ جہنم کی پشت پر بنا ہے۔
اس پر سے بآسانی وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث کمزور و نڈھال ہوگا۔ نوجوان، وہ کڑیل نوجوان جس نے کثرت کر کے اپنے باڈی کو مینٹین کیا ہے، وہ اس پر سے گزر نہیں سکیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنا وزن بڑھایا ہے، یا وہ لوگ جس نے بہت پیسہ جمع کیا ہے، دنیا میں عزت پائی، شہرت پائی، مال جمع کیا، وہ لوگ نہیں، بلکہ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث کمزور و نڈھال ہوگا۔ اور ایسا پل ہے کہ ہر جان کو اس پر سے گزرنا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں مختلف مقامات پر جہنمیوں کو دیے جانے والے عذابات کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، چونکہ ہمارے بیان کا موضوع ہے کہ جہنم سے بچانے والے کون سے اعمال ہیں وہ سمجھیں، تاکہ عمل کر کے جہنم سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو عمل سننے سے پہلے یہ سنیں کہ جہنم کیسی سخت ہے، عذاب کیسے دیا جائے گا۔ اس کے متعلق تو آپ نے بھی کچھ روایت تو سنی کہ وہ ایسی سخت ہیں کہ مقرب فرشتے اور انبیاء اکرام بھی جب جہنم کو دیکھیں گے قیامت کے دن تو یہ بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے معصوم پیدا کیا، ان کے گناہ نہیں ہیں، لیکن جہنم کا خوف ان پر بھی غالب ہوگا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گھٹنوں کے بل گر کر سوال کریں گے کہ میں تیرا خلیل ابراہیم ہوں، میں اپنی جان کے لیے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، غرض یہ کہ تمام انبیاء اکرام اللہ کے حضور اپنی جان کا سوال کریں گے، ربی نفسی ربی نفسی، یا اللہ میں اپنی جان کا سوال کرتا ہوں، مجھے آزاد کر دے۔ ایسی جہنم، عذاب کیسے ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہیں جس کی دیواریں انہیں گھیر لے گی، اور اگر پانی کے لیے فریاد کرے تو ان کی فریاد رسی ہوگی، فریاد کریں گے تو فریاد سنی جائے گی۔ اس پانی سے، یعنی فریاد رسی کیسے کی جائے گی؟ اس پانی سے کہ چرخ دیے یعنی پگھلے ہوئے دھات کی طرح ہوگا، یعنی جیسے دھات کو پگھلایا جائے تو ایک دم گرم ہو جاتا ہے اور ابلنے لگتا ہے، اس میں ببلز آتے ہیں پھر مٹ جاتے ہیں، اس طرح وہ پانی کھولتا ہوگا، ان کے منہ بھن یعنی جلا دے گا۔ وہ پانی جیسے ہی منہ کے قریب لائیں گے تو انسان کا منہ بھن جائے گا، کیا ہی برا پینا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ پانی ایسا ہوگا، پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی شدت یہ ہوگی کہ جب منہ کے قریب لائے گا تو منہ بھن جائے گا، منہ جل جائے گا۔ پھر خود ہی فرماتا ہے کہ کیا ہی برا پینا، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 19 تا 22 میں جہنم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے، جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے ہیں، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہیں، اور ان کی کھالیں، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں یعنی ہتھوڑے ہیں، جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور حکم ہوگا چکھو آگ کا عذاب۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے جہنمیوں کے ساتھ کیسا عبرتناک سلوک ہوگا، اور جہنم میں انہیں کیسے شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسا پانی دیا سر پر ڈالا جائے گا کہ جو جسم کی کھال تو جلائے گا ہی، ساتھ میں پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے بھی جلا دے گا۔ آگ کے لوہے کے گرز ہوں گے جس سے مارا جائے گا۔ اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، غور کر لے کہ یہ دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو قیامت کے تو ہم جہنم کی آگ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ جی ہاں، اسی لیے امیر اہل سنت دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی جہنم میں داخل نہ فرما، بخش دے، اپنی رحمت سے جہنم سے آزاد فرما دے۔ امیر اہل سنت یہ دعائیں کرتے ہیں، ہمیں بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ ایک لمحہ تو بہت دور، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی جہنم کی آگ کا عذاب سہنا کسی کے بس کا روگ نہیں۔
اس لیے ایسے عمل کرے جو جہنم سے نجات دلائے، اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں۔ ان اعمال کو مختصراً عرض کرتا ہوں کہ کون سے اعمال ہیں جو جہنم سے آزادی دلا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل ہے کہ گناہ کرنا چھوڑ دے اور اپنے دل میں خوف خدا پیدا کیجیے، خوف خدا پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کی ناراضگی اور جہنم کی آگ سے اس کا خوف اپنے دل میں بٹھانا، یہ آڑ ہوگا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، یہی خوف جہنم اور اس انسان کے درمیان آڑ کا کام کرے گا۔ تو اپنے دل میں خوف پیدا کیجیے۔ گناہ یہ جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں، تو گناہ چھوڑ دیجیے۔ دوسرا عمل، مسلمانوں کی عزتوں کے محافظ بنیے۔ کسی کی عزت کو تار تار نہ کرے، بلکہ کسی کی عزت جا رہی ہو تو اس مسلمان کی عزت کے محافظ بنے۔ نہ غیبت کر کے کسی کی عزت اچھالے، نہ چغلی کر کے کسی کو ذلیل کرے، نہ کسی کے چھپے ہوئے عیبوں کو جان کر پھر لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کر کے کسی کے عیب کو لوگوں میں اچھال کر اس کی عزت کو تار تار نہ کرے، بلکہ لوگوں کی عزتوں کے محافظ بنے کہ جو مسلمانوں کی عزتوں کا محافظ ہوگا، اللہ پاک اسے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ ایک تیسرا عمل، غیبت کرنے اور چغلی کرنے سننے سے بچیں۔ نہ غیبت کریں، نہ چغلی کریں، نہ غیبت سنیں، نہ چغلی سنیں، کہ یہ بھی جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے۔ پھر ایک عمل یہ کریں کہ جب ہم اپنے لیے یہ سب کر رہے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی اس کی کوشش کریں کہ جو لوگ ایسے گناہوں میں ملوث دکھیں کہ جو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں، تو ہم ان کو سمجھائیں اور سمجھا کر اس گناہ سے باز رہنے کی دعوت دیں۔ ان اعمال کو اختیار کریں جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، جیسے نمازوں کی پابندی کریں، اپنے ماں باپ کے مطیع و فرما بردار بنے، نیکی کی دعوت دے، خود برائی سے بچے، دوسروں کو بچائے۔ یہ وہ عمل ہیں کہ جس کے ہم پابند ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں جہنم سے آزادی ملے گی اور جنت میں داخلے کی سعادت نصیب ہو سکے گی۔ اللہ عز و جل ہمیں ان اعمال کا کرنے والا بنائے۔ ناظرین، ان اعمال کو اگر کرنا چاہتے ہیں یا کرنے میں استقامت پانا چاہتے ہیں تو آ جائے دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ اس کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں، اس کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کو اپنا معمول بنائے کہ اچھوں کی صحبت انشاءاللہ عز و جل ہمارے اعمال کو اچھا کر دے گی، ہمارے ان اعمال پر ہماری مدد کرے گی جو ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے، اور ان اعمال سے ہمیں روکنے کی کوشش کرے گا یہ اچھا ماحول جو اعمال جہنم میں لے جاتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے، جو نہیں ہے وہ وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان المبارک آخری لمحات میں ہیں۔ چند دنوں کے بعد، بلکہ کہہ لے 1 یا 2 دن کے بعد یہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہوگا۔ امیر اہل سنت نے یہ حکم ہے کہ رمضان جب آئے تو خوشی کا اظہار کرے، اور جب ماہ رمضان جائے تو غم کا اظہار کرے، اپنے دل میں غم کی کیفیت پیدا کرے۔ امیر اہل سنت نے غم کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے ماہ رمضان کے جانے پر ایک الوداعی کلام لکھا ہے۔ اس کے پڑھنے اور سننے سے انسان کے دل میں، جو مسلمان ہیں ان کے دل میں غم رمضان پیدا ہوتا ہے، رمضان کے جانے پر افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آئیے اپنے دل کو رمضان کے غم سے بھرنے کے لیے امیر اہل سنت کے مبارک اس کلام میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ مناجات بھی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر دعا کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کا حقیقی غم ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آخری آخری
روزے ہے دل غمناک مضطجعان ہے آخری روزے ہے دل غمناک مضطجعان ہے حسرتا و حسرتا اب چل دیا رمضان ہے حسرتا و حسرتا اب چل دیا رمضان ہے آخری روزے ہیں دل غمناک مضطجعان ہے آخری روزے ہیں دل غمناک مضطجعان ہے حسرتا و حسرتا اب چل دیا رمضان ہے حسرتا و حسرتا اب چل دیا رمضان ہے عاشقان ماہ رمضان رو رہے ہیں پھوٹ کر عاشقان ماہ رمضان رو رہے ہیں پھوٹ کر دل بڑا بے چین ہے افسردہ روح و جان ہے دل بڑا بے چین ہے افسردہ روح و جان ہے داستان غم سنائیں آہ کس کو جا کر ہم داستان غم سنائیں کس کو جا کر ہم یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے وقت افطار و سحر کی رونقیں ہوگی کہاں وقت افطار و سحر کی رونقیں ہوگی کہاں چند دن کے بعد یہ سارا سما سنسان ہے چند دن کے بعد یہ سارا سما سنسان ہے حسرتا و حسرتا اب چل دیا
رمضان ہے۔ اور ہائے صد افسوس رمضان کی نہ ہم نے قدر کی، ہائے صد افسوس، ہائے صد افسوس، ہائے صد افسوس رمضان کی نہ ہم نے قدر کی، بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو رحمان ہے، بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو رحمان ہے۔ حسرتا و حسرتا اب چل دیا اور کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع، آہ اب تو چند گھڑیوں کا فقط مہمان ہے، آہ اب تو چند گھڑیوں کا فقط مہمان ہے، کاش آتے سال ہو عطار کو رمضان نصیب، کاش آتے سال ہو ہم سب کو بھی رمضان نصیب، یا نبی میٹھے مدینے میں بڑا ارمان ہے، یا نبی میٹھے مدینے میں بڑا ارمان ہے، آخری روزے ہے دل غمناک مضطر جان ہے، حسرتا و حسرتا اب چل دیا رمضان ہے، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار
حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ اللہم اجرنا من النار وادخلنا جنتک مع الابرار، یا عزیز یا غفار، یا اللہ یا رحمان،
یا دیان یا سبحان یا حنان یا منان جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ماہ رمضان کے مولا 28 دن گزر گئے، ہم نہ قدرے تیرے مہمان کی قدر نہ کر سکے۔ یہ آیا ہمیں متقی بنانے کے لیے تھا، شیطان تو قید تھا لیکن نفس نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، نہ ہم متقی بن سکے نہ پرہیزگاری اختیار ہو سکی۔ اب یہ ماہ رمضان کچھ دنوں میں ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ عشر رحمت بھی آیا چلا گیا، مغفرت کا عشرہ بھی مغفرت کے پروانے تقسیم کرتا رہا۔ ہائے میری غفلت، میں محروم رہ گیا، جہنم سے آزادی کے 8 دن گزر گئے۔ میں کچھ نہیں جانتا، ہم کچھ نہیں جانتے کہ ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں، ہم جہنم سے آزاد کیے گئے یا نہیں۔ اے اللہ، افطار کے وقت تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یہ گناہ گار بندے تیرے بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، ہمارا آنا بیٹھنا قبول فرما لے۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو ماہ رمضان کے صدقے معاف فرما دے۔ لاکھ گناہ گار ہے مولا، لیکن تیری رحمت سے زیادہ گناہ نہیں۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اپنی رحمت سے ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ، بے حساب مغفرت سے نواز دے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے استاذ و پیر مرحومین دوست و احباب رشتہ داروں کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ، قبر میں کامیابی نصیب فرما، قبر کے سوالات میں کامیاب فرما دے، قبر کے بھیچنے سے ہماری حفاظت فرما، قبر کا عذاب ہم سے دور فرما دے، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، روز محشر رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ، آج دنیا میں بڑے معزز بن کر گھومتے ہیں، تو ہماری خلوتوں جلوتوں سے واقف سب رکھتے رہے، ہماری خلوتیں جلوتیں سب تجھ پر آشکار ہے مولا۔ یہ تیری شان رحیمی ہے، یہ تیری ستاری ہے کہ تو نے دنیا میں عیب چھپائے ہیں، تجھے تیری ستاری کا واسطہ مولا۔ روز محشر بھی ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا، روز محشر رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ عز و جل، ہم سب کو پل صراط بآسانی پار کرنا نصیب کر دے، ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ جن خوش نصیبوں کو تو نے جہنم سے آزاد کیا، ان کا واسطہ ہم سب کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دے، ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو جنت میں بلا حساب و کتاب داخل فرما دے،
ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب کر دے. ہم نیک بننا چاہتے ہیں مولا, ہم سب کو نیک بنا دے, ہمیں نمازی بنا دے, سنتوں پر عمل کا جذبہ عطا فرما دے, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ریاکاری سے دل پاک کر دے, حب جاہ سے دل پاک کر دے. یا اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. تجھے راضی کرنے والے کام کرنا نصیب کر دے, جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے مرشد امیر اہل سنت کا سایہ عاطفت ہم پر تادیر قائم و دائم رکھ. ہم سب کو پیارا پیارا کعبہ دکھا دے, پیارا پیارا مدینہ دکھا دے. میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما. جنت البقیع مدفن بنا دے, جنت الفردوس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. رحم فرما میرے مولا, رحم فرما میرے مولا, مجھے خدایا معاف کر دے, مجھے خدایا معاف کر دے.